نماز فجر یہ ایک چھوٹی سی تسبیح پڑھنی ہے، 1 گھنٹے بعد معجزات دیکھ لینا۔ 10 ارب بھی مانگو گے تو اللہ ضرور دے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، نماز فجر کے بعد 1 منٹ کا یہ چھوٹا سا وظیفہ، یہ ایک تسبیح میرے بھائیوں میری بہنوں اس طریقے سے پڑھ لینا۔ خدا کی قسم ایسا مجرب وظیفہ آج بتانے لگا ہوں، فجر کی نماز کے بعد کا۔ فجر کی نماز سکون سے ادا کر لو اور فوراً جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے کوشش کرنا اسی وقت کر لینا۔ جو آپ کو یہ عمل بتاؤں گا میرے بھائیوں میری بہنوں، اپنی زندگی میں صرف ایک مرتبہ آج اپنے پورے دل سے آپ کو وہ مجرب کتاب سے یہ وظیفہ بتانے لگا ہوں۔ یہ وہ وظیفہ ہے کہ تقدیر کے بند تالے 2 گھنٹے کے اندر اندر اللہ پاک نے چاہا تو کھل جائیں گے۔ قسمت میں اتنی دولت آئے گی، اتنا پیسہ آئے گا کہ آپ لوگوں کی عقل حیران رہ جائے گی۔ یہ وہ تسبیح ہے جس میں 2 وظائف ملا کے چھوٹا سا ایک عمل کرنا ہے۔ اتنا چھوٹا اور آسان وظیفہ آپ نے اپنی پوری زندگی میں شاید نہ کیا ہو۔ مرد اور خواتین دونوں یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر میری بہنیں مالی طور پر بہت پریشان ہیں، قرضوں میں ڈوبی ہوئی ہیں، آپ لوگ خود مجھے بتائیں کتنے لوگ ایسے ہیں جو پریشانی میں ہیں، تنگ دستی میں ہیں۔ فجر کی نماز جیسے ہی تمام میری بہن بھائی پوری دنیا میں، آپ کے ملک میں، آپ کے شہر میں، آپ لوگ جب فجر کی نماز ادا کر لو، میرے بھائی اگر مسجد میں نماز پڑھتے ہیں تو وہیں وظیفہ پڑھ لیں۔ اگر گھر میں فجر کی نماز پڑھتے ہیں تو نماز جیسے ہی مکمل ہو جائے تو فوراً یہ وظیفہ کوشش کرنا جائے نماز پہ بیٹھے بیٹھے پڑھ لینا۔ اگر جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے نہ پڑھ سکو تو آپ کے پاس وقت موجود ہے، آدھے یا 1 گھنٹے کے اندر اندر بھی آپ لوگ پڑھ سکتے ہو۔ میری بہنیں بھی اسی طریقے سے نماز فجر جب ادا کر لیں تو پھر اس کے بعد آپ لوگ یہ وظیفہ فوراً پڑھ لینا۔ یہ وظیفہ خاص طور پر جو قرضوں میں ڈوب چکے ہیں وہ بھی یہ وظیفہ لازمی پڑھیں، اور جو میرے بھائی بہن چاہتے ہیں کہ فوری طور پر ان کی پریشانی ختم ہو اور مالی حالات بہتر ہو جائیں، ان کی زندگی میں اگر فاقے ہیں، گھر میں غربت ہے، گھر میں جھگڑے ہیں، گھر کا ماحول خراب ہو چکا ہے، بلکہ پیسوں کی وجہ سے نظام خراب ہے، ایک بات میں آپ لوگوں کو اور بتا دوں، یہ وظیفہ جو ہے اس کے ساتھ 2 وظائف ملا کے آپ کو یہ پورا عمل کرنا ہے۔ ایسا عمل ہے 1 منٹ سے بھی کم وقت لگے گا۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی تقدیر اور قسمت بدل جائے تو آج کا یہ وظیفہ بہت ہی مستند اور مجرب ہے۔ جو شخص کسی کاروباری اعتبار سے یا مال و دولت کی وجہ سے پریشان ہے، اس شخص کو چاہیے وہ یہ وظیفہ پڑھ لے۔ اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے رزق اور کاروبار میں بے پناہ برکتیں اور وسعتیں عطا فرمائے گا، آپ کے رزق اور مال و دولت کو کشادہ کرے گا، ہر پریشانی سے بچائے گا، ہر مصیبت اور دکھ سے محفوظ ہو جائے گا۔ دنیا بھر میں کوئی بھی شخص اس کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکے گا، ہر جگہ اس شخص کو کامیابی ہی کامیابی ملے گی۔ اگر وہ کوئی بھی کاروبار کرے گا یا تجارت کرے گا، اس کو دگنا نفع ہوگا، یعنی اگر وہ شخص مٹی میں ہاتھ ڈالے گا تو وہ بھی سونا بن جائے گی۔ اگر آپ نے یہ وظیفہ ہمارے بتائے گئے طریقے کے مطابق مکمل کیا تو یقین مانیے انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو اتنا رزق عطا فرمائے گا کہ آپ کی جان پہچان کے لوگ آپ پر رشک کریں گے۔ جب آپ اس عمل کو خود ہی کریں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ کو بھی یقین ہو جائے گا، اور پھر آپ خود بھی یہ وظیفہ کریں گے، دوسرے لوگوں کو بھی بتائیں گے کہ مجھے اس وظیفے نے مالا مال کر دیا ہے، اور اب اللہ تعالیٰ نے مجھ پر اتنا کرم کیا ہے اور میرا رزق میرے لیے بہت کشادہ فرما دیا ہے۔ آپ نے یہ وظیفہ صرف اور صرف اللہ پاک کی ذات پر ہی کامل یقین کرتے ہوئے کرنا ہے۔ پھر جب آپ لوگ یہ وظیفہ کر لو گے تو آپ خود ہی اپنی آنکھوں سے معجزہ دیکھو گے۔ بے شک آپ کی نوکری کے مسائل ہیں، دولت یا روپے پیسوں کے مسائل ہیں، یا گھر میں رشتوں کے مسائل ہیں، اور گھر میں بیٹیاں جوان بیٹھی ہیں اور کسی جگہ سے ان کا رشتہ نہیں آ رہا، یہ وظیفہ اتنا مجرب اور مستند ہے کہ انشاءاللہ فوری اثر کرے گا۔ امید کے دیے روشن کرنا اور روشن رکھنا قرآن پاک کا امتیازی وصف ہے۔ دنیا بھر میں قرآن پاک کے سوا کوئی کتاب ایسی نہیں جس میں انسانوں کو ہر حال میں امید کا دامن ہاتھ میں رکھنے اور کسی بھی مشکل میں مایوس نہ ہونے کی تعلیم و ترغیب دی گئی ہو۔ قرآن کریم اپنے پیروکاروں کو خوشی، غمی، تنگ دستی، خوشحالی، پریشانی اور ہر حال میں پرسکون رہنے کا درس دیتا ہے۔ قرآن پاک اپنے ماننے والوں کو ان کے تمام مسائل کے حل پیش کرتا ہے۔ قرآن پاک میں سورۃ الزمر ہی بطور مثال کافی ہے۔
اللہ تعالیٰ نے اس آیات کریمہ میں انسانوں کے سامنے رحم دلی، شادمانی اور امید کے تمام در کھول دیے ہیں۔ ارشاد الہی کا مفہوم ہے، اے نبی کہہ دو کہ اے میرے بندو، جنہوں نے اپنے اوپر زیادتی کی ہے وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، یقیناً اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، وہ بہت زیادہ مغفرت کرنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ یہ آیت کریمہ ان لوگوں کے لیے امید کا پیغام ہے جو خون ریزی، بدکاری، چوری، رہزنی اور دیگر بڑے سخت گناہ کرنے کے باعث مایوس ہو گئے ہوں۔ ان کے ذہنوں میں یہ بات جا گزری ہو کہ اب ان کے قصور کبھی معاف نہ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان سے کہہ رہا ہے کہ تم لوگ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اگر تم یہ سب کچھ کرنے کے باوجود اپنے کیے پر نادم ہو جاؤ اور اپنے رب کے تابع دار بن جاؤ تو سارے قصور معاف ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ یونس میں ایسے لوگوں کے لیے جو الفاظ استعمال کیے ہیں خوشی کا ایسا پیغام دیا ہے کہ انہیں جتنی بار بھی دہرایا جائے ان کے پڑھنے سے ایک نئی خوشی اور نئی آرزو ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ اے نبی کہہ دو یہ اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی ہے کہ یہ چیز اس نے بھیجی ہے، اس پر تم لوگوں کو خوشی منانی چاہیے۔ یہ ان سب چیزوں سے بہتر ہے جنہیں لوگ سمیٹ رہے ہیں۔ قرآن پاک انسان کو ہمت، طاقت، حوصلہ اور امید دینے والی آیاتوں سے بھرا ہوا ہے۔ سورۃ آل عمران میں ارشاد ہوا ہے کہ دل شکستہ نہ بنو، غم نہ کرو، تم ہی غالب رہو گے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ بہت ساری آیات میں اہل ایمان کو قیامت کے دن اللہ کے دربار میں حاضری کے وقت عظیم خوشی اور اچھے انجام کی نوید سنائی گئی ہے۔ ایسی آیاتوں کی تلاوت رنج و غم کے احساسات کو مٹا دیتی ہے۔ ایسی آیاتوں کی تلاوت سے مسائل ہیچ نظر آتے ہیں۔ اللہ کی رحمت شامل ہونے کا احساس دنیا کے سارے غموں کو بھلا دیتا ہے۔ سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ اہل ایمان کی خصوصیات بیان کرتا ہے کہ ان پر کوئی مصیبت پڑتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہمیں پلٹ کر جانا ہے۔ انہیں خوشخبری دے دو، ان پر ان کے رب کی طرف سے بڑی عنایت ہوگی۔ اللہ کی رحمت ان پر سایہ کرے گی، اور امید رہنے کے جو فوائد مختلف جائزوں سے سامنے آئے ہیں ان میں نمایاں ترین یہ ہیں۔ پر امید رہنے سے امراض کو روکنے والا نظام مضبوط ہوتا ہے۔ پر امید انسان مناسب فیصلے کرتا ہے اور مشکل حالات کا مقابلہ اچھی طرح سے کر لیتا ہے۔ ایسا انسان ہر دل عزیز ہوتا ہے اور سماجی تعلقات میں زیادہ لچکدار ہوتا ہے اور ملنے جلنے والوں کے ساتھ آسانی سے گھل مل جاتا ہے، اور امیدی سے خوشی ملتی ہے اور امیدی سے دماغ کو آرام ملتا ہے۔ پر امید رہنا ایمان کا حصہ ہے۔ مومن رب کی رحمت سوچ کر خوش رہتا ہے، مایوس انسان ناقص لا ایمان ہوتا ہے، ہر وقت منفی سوچ کے باعث مشکل میں پڑا رہتا ہے۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام کا واقعہ یاد کیجئے، وہ ایک بیٹے کو درندے کے ہاتھوں ہلاکت کی کہانی سننے اور دوسرے بیٹے پر چوری کی واردات میں قید ہونے کا دعویٰ سننے کے باوجود مایوس نہیں ہوئے۔ پیغمبر اسلام پر امید رہنا پسند کیا کرتے تھے۔ پیغمبر اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ پر امید رہتے تھے۔ وہ ہمیشہ نوید سنانے کا اہتمام کیا کرتے تھے، اپنے ساتھیوں کو اگر مگر کے چکر میں پڑنے سے روکتے اور فرماتے کہ اگر مگر شیطان کے در کھولتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ درس دیتے تھے کہ جب تمہارے سامنے کوئی نامناسب واقعہ ہو جائے تو یہ کہا کرو تقدیر میں یہی تھا، اللہ کی مشیت یہی تھی، اس نے جو چاہا کیا۔ اس لیے ہمیں بھی ہمیشہ پر امید رہنا چاہیے اور مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ حالات جتنے بھی مشکل ہوں اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے اور اس سے اچھے کی امید رکھنی چاہیے۔ انشاءاللہ وہ آپ کو ضرور عطا کر دے گا اور آپ کے تمام مسائل بھی حل کر دے گا۔ امید زندگی کے سفر میں کبھی ایسے موڑ بھی آتے ہیں جب انسان امید اور نا امیدی کے دوراہے پر آ کر کھڑا ہوتا ہے۔ امید اور نا امیدی کا دورہ جہاں ایک ہستی کے ہونے کا احساس اور یقین ہوتا ہے جس کے پاس ان کی طاقت ہے، جس کا ایک اشارہ انہونی کو ہونی میں بدل دیتا ہے۔ امید اللہ پر یقین ہے، نا امیدی اللہ کا انکار۔ نا امیدی کو کفر کہا گیا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو حضرت یوسف علیہ السلام کی تلاش پر روانہ کرتے وقت فرمایا تھا، خدا کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ خدا کی رحمت سے صرف کافر نا امید ہوتے ہیں۔ تو یوسف آیت نمبر 87 اللہ کی طرف دیکھ کر امید پیدا ہوتی ہے، دنیا کی طرف دیکھ کر نا امیدی ہوتی ہے۔ بس امید اور نا امیدی کے بیچ اللہ ہی ہے۔
آپ اپنے رب پر امید رکھتے ہوئے یہ وظیفہ کرنا، انشاءاللہ وہ آپ کے تمام مسائل حل کر دے گا۔ یہ عمل تو آپ لوگ کر لو گے، لیکن آپ لوگ اگر رزق اور پیسوں کے لیے یہ وظیفہ پڑھ رہے ہو تو آپ لوگ لازمی پڑھو۔ اس کے علاوہ اگر آپ لوگوں کے کوئی اور مسائل ہیں، مثال کے طور پر آپ لوگوں میں کئی ایسے میرے بہن بھائی ہیں، بے اولاد ہیں، کچھ ایسے بیمار ہیں جن کی بیماریوں کا علاج ڈاکٹر کو بھی سمجھ نہیں آتا، ڈاکٹر بھی جواب دے جاتے ہیں، تو وہ اپنی تمام بیماریوں کے لیے بھی یہ وظیفہ پڑھیں۔ ذہنی بیماری ہو، جسمانی بیماری ہو، یا نفسیاتی بیماری ہو، یا روحانی مسائل ہوں جو آپ کو عمل لگتا ہو، بندش ہو، جادو کے اثرات ہوں، کچھ بھی ہو، آپ لوگ یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ یہ وظیفہ ایسا ہے کہ آپ کے اوپر اگر بڑی سے بڑی کسی کی بد نظر ہے تو وہ بد نظر بھی اللہ پاک کے حکم سے ختم ہو جائے گی۔ آپ پر بندشیں ہیں تو بندشیں بھی ختم ہو جائیں گی، آپ پر جادو کے اثرات ہیں تو وہ بھی ختم ہو جائیں گے، اور غیب سے آپ کے لیے رزق کے دروازے ایسے کھلیں گے، فوری طور پر آپ دیکھیں گے کہ ایسے اسباب بن جائیں گے کہ آپ لوگ خود حیران رہ جاؤ گے، خود پریشان ہو جاؤ گے کہ یہ آخر اتنی دولت اور پیسہ اچانک برسنا کہاں سے شروع ہو گیا ہے۔ تو نا امید نہ ہو، آپ لوگ یہ وظیفہ فجر کی نماز کے بعد اللہ پاک کی ذات پر یقین کرتے ہوئے، اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے آپ کو یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ اب اس وظیفے کو سمجھ لو، آپ نے آخر تک ویڈیو دیکھنی ہے، بڑی محنت سے، بڑے ہی دل سے یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بنائی ہے تاکہ آپ لوگوں کو جس ترتیب سے یہ پورا وظیفہ بتایا جائے آپ لوگ پڑھ لو، اور آپ کی مالی پریشانی اللہ پاک کے حکم سے ختم ہو جائے، آپ کو غیب سے رزق مل جائے، اور پیسہ دینے والی جو ذات ہے وہ اللہ پاک کی ذات ہے۔ تو یہ وظیفہ آپ کو اللہ پاک کی ذات پر پورا یقین کرتے ہوئے، بھروسہ کرتے ہوئے آپ کو وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ اب وظیفے کو سمجھ لو کہ وظیفہ پڑھنا کس طرح سے ہے۔ سب سے پہلے فجر کی نماز آپ نے مکمل پڑھ لی، کوشش کرنا کہ جائے نماز پر جیسے ہی آپ لوگ بیٹھے ہو، سلام پھیر لیا، ویسے ہی اتحیات میں جیسے بیٹھے ہو ویسے بیٹھے بیٹھے آپ لوگ وظیفہ پڑھ لینا۔ سب سے پہلے جیسے سلام پھیر لیا، ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لو۔ اب آپ لوگوں کو پڑھنا آگے کیا ہے یہ اچھی طرح سمجھ لیں۔ اب آپ لوگوں کو 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک کوئی سا بھی پڑھ لیں جو آپ کو آتا ہو، چاہیں تو درود ابراہیمی پڑھ لیں یا جو آپ کو یاد ہو وہ پڑھ لیں۔ ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد آپ لوگ پڑھیں گے یا اللہ۔ ایک مرتبہ میں نے پڑھ لیا، آپ لوگ دوسری مرتبہ بھی پڑھیں گے یا اللہ، 2 بار ہو گیا۔ تیسری مرتبہ پڑھیں گے یا اللہ، یہ آپ کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اب آپ لوگ لا الہ الا اللہ هو الرزاق یا اللہ، ایک مرتبہ میں نے پڑھ لیا، آپ لوگ دوسری مرتبہ بھی پڑھیں گے لا الہ الا اللہ هو الرزاق یا اللہ، 2 بار ہو گیا۔ پھر تیسری مرتبہ پڑھیے گا لا الہ الا اللہ هو الرزاق یا اللہ، 3 مرتبہ آپ کو یہ چھوٹا سا وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ 3 مرتبہ جو وظیفہ آپ کو پڑھنا ہے وہ یہی وظیفہ آپ کو پڑھ لینا ہے۔ جب 3 مرتبہ یہ وظیفہ آپ لوگ پڑھ لو تو ٹوٹل 3 وظائف آج کے دن فجر کے بعد جو کسی بھی دن پڑھ سکتے ہو۔ یہ فجر کا وظیفہ آپ نے یہ نہیں کہ آج ویڈیو اپلوڈ ہو رہی ہے تو آپ پڑھ سکتے ہو۔ جب آپ لوگ فجر کی نماز ادا کر لو، زندگی میں 1 مرتبہ اس عمل کو لازمی کر لینا۔ چاہو تو روزانہ فجر کی نماز کے بعد بھی یہ عمل کر سکتے ہو۔ وظائف جو بھی آپ کو بتائی جائیں کہیں پر نوٹ کر لو، لکھ لو، یا فجر کے بعد ویڈیو چلا لیا کرو، ویڈیو دیکھتے دیکھتے ساتھ میں وظائف بھی پڑھ لیا کرو۔ جو پہلے نمبر پر میں نے وظیفہ بتایا، یہ وظیفہ میں نے آپ کو پڑھ کے بھی بتایا، لا الہ الا اللہ هو الرزاق یا اللہ۔ پہلے نمبر پر آپ کو یہی وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر آپ کو جو وظیفہ پڑھنا ہے المتقدر، یہ وظیفہ آپ کو دکھ رہا ہوگا۔ اسی طریقے سے آپ لوگ یہ وظیفہ صرف 7 مرتبہ پڑھ لیجئے گا۔ جب 7 مرتبہ المتقدر کا وظیفہ پڑھ لو، اس کے بعد آپ کو تیسرے اور آخری نمبر پر جو وظیفہ ہے وہ کیا پڑھنا ہے، یہ پورا عمل فجر کے بعد جو میں شروع سے بتا رہا ہوں، اچھی طرح ویڈیو کو دیکھ لیجئے تاکہ آپ لوگ عمل کریں تو آپ کو فوری طور پر فائدہ ہو۔
یہ مجرب اور آزمودہ وظیفہ ہے، روزانہ فجر کے بعد پڑھ سکتے ہیں، اور آپ جب پوری ویڈیو دیکھ لیں تو آپ کو اجازت بھی مل جائے گی۔ آپ لوگ چاہیں تو ایک دن پڑھ لیں، چاہیں تو روزانہ پڑھیں، آپ کو انشاءاللہ فائدہ ہی فائدہ ہوگا، اور آپ لوگ خود اپنی زندگی میں رزق اور دولت کے مسائل کا حل اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، اور اس کے علاوہ جو بھی پریشانیاں ہوں گی ان کا حل آپ لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا تھا، یہ وظیفہ آپ لوگ اپنے ہاتھوں میں، اگر تسبیح آپ کے پاس موجود ہو تو تسبیح پکڑ لیں، نہیں تو آپ لوگ ہاتھوں کی انگلیوں پر یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ اس طرح پڑھتے رہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ آپ لوگوں کو 63 مرتبہ یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ آپ لوگ 1 مہینہ پڑھ سکتے ہو، اس سے اوپر نہ پڑھیے گا۔ جب آپ نے وظیفہ 63 مرتبہ آخر میں پڑھ لیا، اس کے بعد آپ لوگوں کو پڑھنا کیا ہے فوراً سمجھ لیں۔ اس کے بعد آپ کو درود پاک پڑھنا ہے جو شروع میں پڑھا تھا۔ ناظرین، سب سے پہلے آپ کو درود پاک پڑھنا ہے، پھر آپ نے لا الہ الا اللہ هو الرزاق یا اللہ 3 دفعہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ کو اللہ تعالیٰ کے مبارک نام المتقدر 7 مرتبہ پڑھنا ہے، اور پھر آپ نے آخر میں 63 دفعہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھ کر آخر میں 3 دفعہ درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ کا عمل مکمل ہو جائے گا۔ اس کے بعد اپنی تمام حاجتوں کے لیے، پریشانیوں کے لیے اللہ پاک سے دعا مانگ لیں۔ جو حاجتیں ہوں، جو پریشانیاں ہوں، ان کے لیے اللہ پاک سے رو رو کر، گر گڑا کر دعا مانگیے گا، اللہ پاک ضرور کرم فرمائیں گے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام مکمل لکھ کر ضرور شیئر کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔